صاحب نے کی تھی. جی ڈاکٹر ہاشم نے کی تھی. ڈاکٹر ہاشم آپ اسکرین شیئر کر دیں پلیز. اسکرین آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اچھا کل ہم نے جو ہے تفصیل نمبر 1 کی پہلی پوری جو لائن ہے اور اس میں آخری لائن کا ایک حرف جو ہے ہاں اس کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ ہمیں ہا اور ہا کا ڈفرینس کرنا تھا. اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو ہم سیدھا آگے شروع کریں یا پھر ہم پہلے کل والی کلاس کی ایک ریویژن کریں, شارٹ ریویژن سب سنا دیں اینڈ دین پھر ہم آگے موو کریں. اور لوگ آج بھی تھوڑے ہی ہیں. میرے خیال سے ریویژن بیٹر رہے گی جب تک باقی لوگ بھی جوائن ان کر لیں گے نا, تو پھر اور جو نئے آئے ہیں وہ لوگ جو ہے نا سیکھ بھی لیں گے اس ریویژن کے دوران. جی اگر کل والی کسی اس سے ریلیٹنگ کسی کا کوئی کوشچن بھی ہے تو بھی پوچھ لیں, نہیں تو پھر ہم سمپلی ریویژن شروع کریں اور 1 بائی 1 سب سنائیں تو اس سے انشاءاللہ پھر کسی کی کنفیوژن ہوگی تو دور ہو جائے گی. آج کوئی نیا ایک عبد المنان بھائی ہیں, آئی تھنک یہ کل نہیں تھے, یہ نیو شو ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک عبد المنان کو ہم لاسٹ میں سنتے ہیں. اس سے پہلے شروع کرتے ہیں آریان طارق بھائی جو ہیں, آپ مائک اینڈ میوٹ کر کے تو کل والا سبق جو ہے اس کو ریپیٹ کر سنا دیں. جی آریان طارق آپ کو آواز آ رہی؟ انمیوٹ کر لیں آپ اپنے آپ کو آریان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو, آواز آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں الف با تا سا جیم ہا ہا. ویری گڈ. اچھا آگے جزاک اللہ. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ سنا دیں. ایک منٹ یار, اب آواز صحیح. جی الف با تا ثا جیم ہا ہا. اچھا اس میں سا کو دوبارہ پڑھیں. سا سا میں سیٹی نہیں آنی. سا اچھا سا ہاں نرمی سے, اور سیٹی نہیں آنی, زبان پہ دباؤ نہیں ڈالنا, بہت نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے. اچھا آپ کی یہ نا مائک سے ایکو بہت آ رہا ہے.
میں بھی آپ کو بتانا چل رہا ہوں، لیکن آواز بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے آپ کی بھی آواز میوٹ بہت کر لیں ڈاکٹر ہاشم اپنے آپ کو. اب انہوں نے میوٹ کیا تو ٹھیک ہو گئی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب بس سا میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ آپ نے تیزی سے اور تھوڑا سا سختی سے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے بس سیٹی آ رہی تھی. سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے. سا چیک کریں. کل عبد الصمد نے جی ہیلو سا اگین وہی سیٹی کی آواز پتہ نہیں مائک کی وجہ سے آ رہی ہے، شاید مائک کا کوئی ایشو ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے. جی اب پڑھیں. ہیلو پوزیشن چیک کر لیں میری زبان کی. سا سا ٹھیک ہے. میر بھائی آپ سناتے ہیں. الف با تا ثا جیم ہا ہا. ٹھیک ہے. احتشام بھائی. الف با تا ثا جیم ہا ہا. ہیلو کوئی غلطی ہے بتائیے. طلحہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کچھ بول رہے ہیں تو. آپ کو آواز آ رہی طلحہ بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ دوبارہ بولیں. میربن کا مائک میوٹ میربن ہے. کا مائک میوٹ ہے. نہیں وہ تو انہوں نے ابھی کرا ہے، اس سے پہلے انمیوٹ تھے. ہیلو جی اب آپ آواز آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا سوری، پتہ نہیں کیا ایشو ہے، مائک تو میوٹ ہی تھا. اچھا آگے عبد المنان جو ہیں ان سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ سنائیں. میرا صحیح تھا. عبد المنان نے انمیوٹ کیا. جی انمیوٹ کیا ہوا ہے. یہ جی کدھر تک سنانا ہے؟ آپ نے فرسٹ جو لائن ہے نا، الف الف سے شروع کرنا ہے. بس صحیح ہے. میں غریب آدمی الف ہوں. با تا ثا جیم آگے ہا ہیلو جی آپ بتائیں. جی عبد المنان آپ دوبارہ پڑھیں شروع سے ذرا. میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. الف با تا ثا جیم ہا. ہاں ہاں ہا حلق سے نکالیں گے نا، جیسے حلوا. ہاں بالکل.
پڑھو ہا دوبارہ. ہا جی. اور ایک ہم نے لاسٹ لائن میں ہا پڑھا تھا ٹو میک ٹو کلیئر دا ڈفرنس بٹوین ہا اینڈ ہا. جو جیم والی ہا ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، اور جو گول منہ والی ہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ لائن میں تھرڈ ورڈ ہے یا تھرڈ لیٹر ہے، وہ آپ کے چیسٹ والے حصے سے آپ ادا کرو گے. یعنی آپ اگر آپ نے ڈفرنس دیکھنا ہے، آپ ہاتھ رکھو گے اپنی چیسٹ پہ اور ہا ادا کرو، اور آپ کی چیسٹ میں سے آواز آنی چاہیے، چیسٹ میں سے آپ کی وائبریشن فیل ہونی چاہیے. یہ آپ نے ڈفرنس ہا اور ہا میں مینٹین رکھنا ہے قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے عبد المنان، آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اب اور تو کوئی بھی نہیں ہے پارٹیسپینٹس. سب نے سنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہم شروع کریں گے سیکنڈ لائن سے. خا جو ہے، اچھا جی، خا جو ہے، ایک تو اس میں جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں پہلے وہ میں بتا دوں تھوڑی سی. خا جو ہے وہ موٹے حروف میں سے آئے گا، اور اس چیز کی پہچان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین لیٹرز ہیں نا، وہ سارے ہم موٹے حروف ان کو کہیں گے، یعنی پر کر کے ان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح را لکھا ہوا ہے آگے، صاد ہے، ضاد ہے، طا، وا، ان کو ہم پر پڑھیں گے اور یہ موٹے حروف میں آتے ہیں. اور کیونکہ اب تجوید جو رنگین قرآن پاک ہے، اور تجوید والے یہ آسانی ہے ہمیں کہ وہ اس طرح سے قرآن پاک جو ہیں وہ پرنٹ کیے گئے ہیں کلرز میں، تو ہمیں وہاں پہ بھی آسانی ہوتی ہے. انہی کلرز کو مینٹین کیا گیا وہاں پہ بھی، یعنی خا لکھا ہوگا تو وہ گرین میں ہی لکھا ہوگا، تو اس سے بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو خا جو ہے ایک تو وہ موٹے حروف میں آتا ہے. اچھا، خا کو ادا کہاں سے کرنا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا ہا اور ہا کا. جو ہا تھا جو لاسٹ لائن میں ہے گول منہ والا، اس کو ہم پڑھتے ہیں حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے. اور اگر ہم بات کریں ہا کی، جو جیم والا ہا، حلوے والا، اس کو ہم ادا کرتے ہیں حلق کے درمیان سے، بالکل حلق کے درمیان سے ہم ادا کرتے ہیں ہا. اب ہم میں نے کل بتایا تھا کہ ہم اس کو ان لیٹرز کے لیے حلق جو ہے اس کو جب ہم یوز کریں گے تو اس کی ہم نے 3 ڈویژنز کی تھی. ایک تھا حلق کا آخری حصہ جو چیسٹ کی طرف ہے، اس کے لیے ہا ہے. ایک ہے حلق کا بالکل سینٹر والا پارٹ، اور ایک ہے حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے ہمارے. ابھی کلاس کے بعد میں ایک پکچر بھی شیئر کر دوں گا نورانی قاعدے سے، وہاں پہ یہ سارے مخارج اور وہ فیس کی پکچرز، آپ کے منہ کی پکچرز بنا کے، تو وہ مطلب ڈائیگرام سے شو بھی کیا ہوا ہے، تو اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے. اچھا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خا ادا ہوگا جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے نا، جو ہمارے منہ کی طرف ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چن ہے ہماری، اس سے لے کر جو درمیان والا جو ہمارا یہ حلق کا جو ہماری یہ ہڈی ہے، اس کے درمیان جو حصہ ہے اس سے خا، اٹس خا. ٹھیک ہے، خا کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کا اوپر والا حصہ، حلق سے اوپر والا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف ہے، وہاں سے خا ادا ہوگا. خا. آگے ہے جی دال. ٹھیک ہے، اب دال کے لیے تو کوئی ویسے تو اس کی ہوگی، اس کا مخارج کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن بھی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے، یا میں نے پہلے بھی اس طرح سے ہی اگر کسی کو بتایا یا پڑھایا یا سمجھایا تو یہی کہا ہے کہ دال میں بھی ہم اس کی اس ڈیفینیشن میں نہیں جائیں گے یا یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مخارج کیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دال جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، اردو کا حرف بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری دال کی پروننسیشن ٹھیک ہے. اور دا جو یہ ساؤنڈ ہے دا، یا ہاں دا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے انگلش میں جو ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں THE، دا یا دی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ بالکل سملر ساؤنڈ ہے. تو اس کے لیے ہم دال کی بالکل وہ نہیں کریں گے کہ جی دال کہاں سے دا ہونا ہے، زبان کو کہاں لگانا ہے،
دانتوں کو کس طرح جوڑنا ہے، نتھنگ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ دال ہمارا بالکل ٹھیک، اس کا ہم اس کی پریکٹس بہت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے خا، پھر ہو گیا دال. اچھا آگے آتے ہیں لال. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی یہ لال جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں اٹینشن کی ضرورت ہے کیونکہ ایک یہ ورڈ ہے جو ہم مکس کرتے ہیں. اپنی ویڈیو آن کر لیں جی تاکہ سکھا سکیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ جی تو اچھا وہ اسکرین شیئر ہو سکتی ہے ساتھ؟ جی ہو آپ کی سکتی اسکرین شیئر ہے ہو آلریڈی. سکتی ہو سکتی. آئی مین کہ وہ جو پیج تھا لا رہا یا بس یہی آپشن ہے ہمارے پاس. چلو نہیں ٹھیک ہے، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جب ہم نیکسٹ لیٹر پہ جائیں گے تو اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، لال میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ اس کی جو میں کہہ رہا تھا کہ اٹینشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لال ہے اور اسی لائن میں ایک ہے زا، اور آگے آئے گا اس ساؤنڈ سے سملر وا. یہ جو تین حروف ہیں نا ان کی آواز بہت ملتی جلتی بھی ہے اور مطلب ڈفرینس بھی ہے. یعنی ہم ان کو بہت زیادہ نا مکس کر دیتے ہیں پڑھتے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کب لا پڑھنا ہے کب زا پڑھنا ہے اور کیا فرق ہے ان میں، کب ضاد پڑھنا ہے کب وا پڑھنا ہے. توئیں والی جو لا ہے، ان کی جو تین حروف ہیں مین لال زا اور وا، اس کی ہم جو ہے نا ساؤنڈز کو مکس کر دیتے ہیں اور ان کا فرق ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو لال جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہ نرم حروف میں سے ہے، جیسے سا تھا اسی طرح لال ہے. سمپل اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے ہم سا کو ادا کرتے ہیں سا، اسی طرح ہم نے لال ادا کرنا ہے. یعنی آپ نے اپنی زبان کو دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان لا کے ٹچ کر کے اور ہلکا سا آرام سے اس کو پیچھے کھینچنا ہے تو لال لال ادا ہوگا. اور اس میں مین جو چیز ہے نوٹ کرنے والی یا یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جس طرح سا میں تھا کہ سا، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، تیزی سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، زبان پہ دباؤ نہیں ڈالنا، فورس نہیں ڈالنی زبان پہ کہ وہ پھر سیٹی کی یا وائبریشن کی آواز آئے. بہت نرمی سے ادا کرنا ہے، بہت آرام سے اس کو پڑھنا ہے، تبھی لال ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آلموسٹ سملر رولز آف سا سا، یہی طریقہ کار ہم لال کے لیے لیں گے، بس ساؤنڈ جو ہے وہ سا سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وائبریشن یا سیٹی بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، نرم حروف میں سے ہے. اگر اس میں بھی آپ لوگ دیکھیں تو یہ سا کا اور لال کا کلر جو ہے، لیٹر کا کلر جو ہے وہ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نرم حروف ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے، لال لال دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھنا ہے لیکن دبانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے زبان کو. جس طرح سا میں ہم صرف اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے آرام سے کھینچتے تھے، لال میں ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان یعنی اوپر اور نیچے والے. ویسے تو آپ اگر انشاءاللہ جب فلوئنٹ ہو جائیں گے، جب پڑھنے لگ جائیں گے قرآن میں، تو پھر تو صرف اوپر والے دانتوں سے بھی لگائیں گے تو زال بھی ادا ہو جائے گا. لیکن شروع میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کے درمیان میں ہلکا سا زبان کو رکھ کے آرام سے ٹچ کر کے کھینچنا ہے تو لال لال لال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہے را. ابھی ہم نے بات کی موٹے حروف کی، تھوڑا سا میں نے بتایا کہ موٹے حروف یا ہاں موٹے حروف بیسیکلی جن کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں یا موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو میں نے ایک یہ بھی بتایا کہ نورانی قاعدے میں آگے قرآن پاک جو ہم رنگین قرآن پاک تجوید والا استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ
فیسلٹی مل رہی ہے کہ ہمارے یہ جو حروف ہیں انہی کلرز کے ساتھ ہیں اور ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو خا کی طرح را کا بھی گرین کلر ہے. ایک تو یہ ہے، اگر نہیں بھی ہے تو یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ موٹے حروف کون سے ہیں، نرم حروف کون سے ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں. وہ آگے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں اسی پیج کے اینڈ پہ جب یہ یا تک مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے باکسز بنے ہوئے ہیں، وہ بلاکس ہیں اصل میں اسی طرح کے. کلکلا والے حروف یہ ہیں، سیٹی والے یہ ہیں، نرم یہ ہیں، حروف ہلکی یہ ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا حروف موٹا ہے، کون سا حروف باریک ہے، کون سا نرم ہے، یہ ساری چیزیں. را کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک تو ہے نا آر کی سمپل ساؤنڈ جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، آر کی را ر، اس میں ہم نے را یعنی اپنی زبان کو ہلکا سا ٹویسٹ دینا ہے آپ کے منہ کے اندر اور را. اچھا، اس کا ایک اور بہت اچھا مجھے تھوڑا ٹائم پہلے ہی کسی نے سمجھایا، میں اسی طریقے سے آپ لوگ کو مطلب سجیسٹ کروں گا کہ اس طرح سے دیکھیں تو آپ لوگ را کو آسانی سے موٹا کر کے پڑھ سکیں گے. جو ایک انگلش کا ورڈ ہے RAW، را یا را مٹیریل جو ہم کہتے ہیں، را مٹیریل. تو یہ ورڈ ہمارا انگلش میں یا کہیں اکاؤنٹنگ میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں یوز ہوتا ہے، کامن ورڈ ہے. تو RAW. جی ہاشم، آپ کا کوئی کوشچن؟ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے. جی انڈین ایجنسی بھی وہ بول رہے ہیں رو. سمجھ نہیں آئی مجھے بات کی. جیسے پاکستان میں ISI ہے، ایسے انڈین کی رو ہے نا. اچھا 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 صحیح. اچھا خیر، یہ میں ایک بہت چھوٹا سا کہہ لیں ایک شارٹ وے یا شارٹ کٹ یا ٹپ ہے را کو موٹا پڑھنے کی. اگر کسی کو مشکل ہو، را ویسے تو ایزی ہے، یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہماری اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو را کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ RAW والا اسپیلنگ جو ہے اس کو اگر آپ فالو کریں وہ اسی طرح کی ساؤنڈ دیتا ہے، را. ایک اور رول ہے آگے قرآن میں جانے کے لیے، جب ہم وہاں پہ را کو پڑھیں گے تو ہم نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے. ان چیزوں کو پلیز ساتھ ساتھ تھوڑا بہت نا پوائنٹس ہائی لائٹ کر لیں یا نوٹ کر لیں تو آسانی ہوگی. را کو قرآن پاک میں جب ہم نے پڑھنا ہے تو جب بھی یہ رول یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر جب جب زبر اور پیش آئے گی، جب جب زبر اور پیش آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے یا را کے ساتھ زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ ایک اس کا رول ہے را کا جو ہم قرآن پاک میں جس کو انشاءاللہ فالو کریں گے. ابھی تو ہم را کو کیونکہ بالکل نارمل پڑھنا ہے یہ اسیوم کر کے کہ زبر ہی ہے، تو آگے جب ہم حرکات والی تختی میں جائیں گے تو اس میں ہم اس کو پریکٹیکلی اس طرح موٹا اور باریک دونوں کر کے پڑھیں گے بھی، کیونکہ اس میں زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ ہمیں یہ حروف پڑھنے ہوں گے. تو آگے حرکات والی تختی میں اس چیز کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کریں گے. تو را کو کس طرح پڑھنا ہے؟ را موٹے حروف میں سے ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بیچ میں کہیں سے آواز کٹی تو نہیں تھی؟ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں رکیں یا آگے چلتے رہیں؟ جی ہاشم بھائی، آپ کا کوئی کوشچن؟ جی اچھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب را جو ہے زیر کے ساتھ آئے گی تو ہم پڑھیں گے سمپل، جس طرح میں نے بتایا نا کہ آر کا جو ساؤنڈ ہے ر، تو اس کو ہم پڑھیں گے را زیر ری، سمپل ری، یا اس طرح را کو موٹا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جبکہ زبر اور پیش ہوگا تو اس میں ہم پڑھیں گے وو ری. ٹھیک ہے، تو اس میں میرے خیال سے ڈفرینس کلیئر ہو رہا ہے کہ ہم را کو جب کسرہ کے ساتھ جو زبر زیر ہے، تھوڑا بہت مجھے پتہ چل رہا ہے زبر کو آئی تھنک فتح کہتے ہیں، اور پیش کو نہیں مجھے یاد آ رہا. میں بھی تھوڑی عربی سیکھنی شروع کی ہے، تو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں بھی یہ ورڈ یوز کرنا شروع ہو جاؤں گا. اچھا، تو یہ ڈفرینس بھی کلیئر ہو گیا کہ زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ پڑھنا ہے تو وا رو
اور را کو جب سمپل زیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو ری، موٹا نہیں کرنا، ری، مطلب کوشش نہیں کرنی کہ اس کو یہ موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہے اس کی کہ جب یہ کسرہ یا زیر کے ساتھ آئے گا تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آگے ہم مزید پڑھتے رہیں یا پیچھے سے ریویژن کر لیں؟ کوئی ایک میرے خیال سے یہ پھر آدھا اس لائن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر روز ہم ہر سیکشن میں ایک ایک لائن کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ لائن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ریوائز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے جی زا. ابھی ہم نے اس سے پہلے را سے پہلے پڑھا ہے زال. یہ دو حروف میں کہہ رہا تھا کہ جو ہیں کنفیوز کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم ان کے اندر ہم ڈفرینس نہیں کرتے، یا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اردو زبان پڑھی ہے تو اردو زبان میں اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، زال کی اور زا کی اور وا کی، بس لکھنے کا فرق ہے. نہیں تو اور کوئی وہ اس کی ہم جب اس چیز کو ادا کر رہے ہوتے تو ہمیں ان چیزوں کی بالکل تمیز نہیں سکھائی جاتی ہوتی. ٹھیک ہے، کم از کم یہاں پاکستان میں ہمیں تو نہیں میں نے کہیں دیکھا کہ اتنا ہو، اور باہر میں بھی یہ چیزیں ہوں. اچھا تو زال کیا تھا؟ وہ نرم حروف میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے بہت نرمی سے ادا کرنا تھا. جبکہ جو یہ حرف ہے زا، زا جو ہے اس کو ہم نے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا اس میں وائبریشن یا سیٹی آواز اس کی آنی چاہیے، وائبریشن یعنی زا. اچھا ایک اور چیز اگر میں تھوڑا سا اس کو سمپل کروں آپ لوگ کے لیے یا ایزی ٹپ دوں تو جو ہم نے زیڈ ساؤنڈ پڑھا ہوا ہے انگلش میں، جو زیڈ ہے، زیڈ زیڈ فار زیبرا، تو وہ والا اس کی ساؤنڈ ہم لے سکتے ہیں زیڈ کی، اگر تو ہماری زیڈ کی پروننسیشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم نے زا کو جب پڑھنا ہے تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. زا کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے اوپر اور نیچے کے سامنے کے جو ہمارے دانت ہیں نا ان کو ہم نے جوڑنا ہے، اور اپنی زبان کی جو ٹپ ہے نا ان کو اس کو یہ جو ہم نے دانتوں کو جو لاک کیا ہے اس کو پیچھے سے زبان کو ٹچ کرنا ہے. زا زا زا. ٹھیک ہے، اس کو اس کی وائبریشن بھی پروڈیوس ہوگی جب زبان کو اس کے ساتھ لگائیں گے دانتوں کے ساتھ اور اس کو پش کریں گے تو وائبریشن بھی ہوگی اور زا کی ساؤنڈ بھی ساتھ نکلے گی. زا زا. ٹھیک ہے، سختی سے پڑھنا ہے اس کو، اور زبان کو جو ہے نا وہ زبان کو دانتوں پہ لگانا ہے اور اس کو پش کرنا ہے دانتوں کے ساتھ، یعنی دباؤ ڈالنا ہے تو اس سے پھر زا کی جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی. ان لائک زال، زال جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جی میر علی بھائی. اس میں وائبریشن ہوتی ہے جب اس کو ہم پرنسیٹ کریں گے، یہ زا جیسے پڑھیں گے. آپ پڑھ کے بتاؤ، مجھے پڑھ کے دکھائیں زا. تھوڑا سا، اور اس پہ نا اپنے کہہ لو آپ نے اس کو ایمفسائز کرنا ہے. زا زا زا. ٹھیک ہے، جتنا تھوڑا سا زیادہ اس پہ ایمفسائز کر سکتے ہیں زبان کو دانتوں کے ساتھ لگا کے. ہاں زا زا، تاکہ پراپر کلیئر ڈفرنس پیدا ہو زال میں اور زا میں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا تھا آپ نا طلب زال اور زا ابھی تھوڑا سا ایک ساتھ کمپیریٹیولی کر کے دکھا دیں. زال کہہ رہا ہوں پھر زا آگے پیچھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے بات کی تھی زال کی. زال کو ہم نے ادا کرنا ہے، زبان جو ہے اس کو دونوں اوپر اور نیچے والے سامنے والے جو دو دانت ہیں نا ان کے درمیان رکھ کے ہلکا سا ٹچ کر کے آرام سے گننا ہے. زال زال. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ جو بہت مشکل ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو حروف مقطعات ہیں جو الف لام میم صاد، اس ان کا نیٹ کٹ رہا ہے صرف میرے پاس کٹ رہا ہے. جی میری آواز کٹ گئی تھی. ہیلو، جی جی کٹ گئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کیجیے. اچھا سوری.
اچھا میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح زال ہے پورا پورا حرف ہم پڑھ رہے ہیں، زال دال، یہ ہم صرف یہاں پڑھ رہے ہیں، یا حروف مقطعات جہاں پہ قرآن پاک میں آئیں گی، الف لام میم جس طرح شروع میں آتا ہے سورہ بقرہ کے، وہاں پہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ ان حروف پہ کوئی نہ کوئی حرکات ہوں گی یا ساکن ہوں گے تو کہیں پہ بھی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف اس تختی کی حد تک ہم ان کو پورا پڑھ رہے ہیں. تو اس چیز سے جس طرح میں نے ابھی پڑھا لا، تو اس کی صرف میں نے ساؤنڈ بتائی جو کہ ضروری یہاں پہ صرف ساؤنڈ ہی ہے. فوکس ہمارا یہاں پہ ہے ہی ساؤنڈ پہ. ہم نے ساؤنڈ کی جو ہے نا وہ اپنی پریکٹس کرنی ہے. اس کو زال یا دال پڑھنے کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے زال زال، دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا ٹچ کر کے زبان کو آرام سے کھینچنا، نرمی سے ادا کرنا. زال. اور دوسری طرف جو زا ہے اس میں دونوں دانت آگے کے جو ہیں یہ سامنے والے، ان کو آپ بند کر لیں گے، لاک کر لیں گے، اور اس کے پیچھے زبان کو آپ ٹچ کریں گے اس طرح سے. یہ سمجھے یہ دو دانت آپ کے یہ لائن، اور یہاں پہ آپ زبان کو لگا رہے ہو، اور سائڈوں پہ اوبویسلی یہاں پہ اسپیس ہوتی ہے، وہاں سے آپ کی وائبریشن نکلے گی. زا زا زا. ٹھیک ہے؟ جی کچھ کلیئر ہوا؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے سین. اب اگین یہاں پہ بھی ہمیں کمپیریزن بھی دیکھنا پڑے گا، ڈفرنس کو بھی اس میں بھی اٹینٹیو ہو کے سننا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے. کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا تا کو پڑھتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ تا، سین اور صاد یہ تین ورڈ ہیں، اور تینوں میں ہم نہیں ڈفرنس کر پاتے نارملی. قرآن پاک میں جو نارمل بندے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے؟ اب اس میں اگر کیٹیگری وائز بتاؤں یا لیول وائز بتاؤں نا، تو سا کا جو ہے وہ سب سے پہلا لیول ہے. اس میں یہ ہے کہ نو سیٹی نتھنگ، نرمی سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو اس کے بعد ہم سین پہ جائیں تو ہے تو یہ باریک پڑھنے والا حروف، یعنی اس کو موٹا تو نہیں کرنا ہم نے، لیکن اس میں کیا آئے گا، اس میں ایڈیشن ہو جائے گی سیٹی کی. سین جس طرح ہم نے زا میں سیٹی پروڈیوس کی ہے نا، اور جس طرح ہم نے زا کو پڑھا ہے دانتوں کو لاک کر کے اور زبان کو لگا کے، اسی طرح ہم نے سین سین اور سیٹی کے ساتھ کہہ لیں سی کی ساؤنڈ ہے یا ایس کی ساؤنڈ ہے، وہ ہم نے پروڈیوس کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایس تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو صرف اس میں ایڈیشن کیا ہوگی، تا جو ہے وہ نرم حروف ہے، تا تا. ٹھیک ہے؟ اور سین جو ہے اس میں ہم نے سیٹی کو ایڈ کر دینا ہے. ساؤنڈ وہی ہے ایس والی، بس اس میں سی والی یا ایس والی، بس اس میں سیٹی کو جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے. سین سین سین. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہماری لائن ہو گئی ہے پوری الحمدللہ. تو ہم اس لائن کو اب اس کی ریویژن کرتے ہیں باری باری. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمارے پاس ٹائم تو ماشاءاللہ بہت ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے یا پھر ہم الف سے لے کر اگین وہ سارا ہی ریوائز کر لیں گے ایک دفعہ. کیونکہ یہ جو ہے نا، میں نے کل بھی بتایا تھا، مخارج جتنے اچھے اور بیسٹ ہو جائیں گے، جتنی زیادہ مخارج پہ پریکٹس ہو جائے گی نا، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے بہت ایزی ہوگا. اور پورا آگے نورانی میری آواز دوبارہ کٹ گئی تھی، جی کٹ گئی تھی. پتہ نہیں کیا ایشو ہے. حالانکہ میرا انٹرنیٹ بھی صحیح ہے، آ بھی رہا ہے، ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. چلے خیر. سین تک کمپلیٹ آئی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. سین جو میں نے بتایا ہے سین کے بارے میں، اس کا پوری ایکسپلینیشن آئی ہے یا اس سے پہلے ہی آواز کٹ گئی تھی؟
ٹھیک نہیں ہے سین کی آئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا اب ہم ریویژن شروع کر دیتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے مزید کیا کرنا ہے. تو باری باری آریان سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. آریان آپ خوا سے سین تک سناؤ. الف سے کریں ہم تاکہ وہ پرانا بھی ایک بار چلتا رہے گا. ٹھیک ہے الف سے کر لیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل کلیئر. اچھا. الف با تا ثا جیم ح خا دال زال را زال میں تھوڑی زا. سی زال میں تھوڑی سی اور نرمی لے کے ہیں, جس طرح آپ نے سا پڑھا ہے نا ویسے ہی جی جی زال, بالکل بھی سیٹی یا سختی نہیں فیل ہونی چاہیے. زال زال. زال ہاں ویری گڈ. زال را زا سین. ٹھیک ہے, اور ایک ہم نے پڑھا تھا آخر میں ہا, وہ ہم نے ہا کے ساتھ ذرا ڈفرنس کے لیے اس کو بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے تو صحیح. نیکسٹ ہاں ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ کائنڈلی سناتے ہیں. جی اب ٹھیک ہے. الف با تا ثا جیم ح ہا خا دال ذال را زا سین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ احتشام بھائی ہیں, شو ہو رہے نیکسٹ. الف با تا ثا جیم ح نہیں ہے نہیں, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ان کو ہا, اس کو ہم ہا پڑھیں گے. ہاں سوری ہا. ہاں مزید اس کو اور ہاں کلیئر کریں, مزید جو ہے اپنے حلق پہ تھوڑا سا اور زور ڈالیں تو پھر یہ اچھا ادا ہوگا. ہاں ہاں ہاں. میری بات سنیں, جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا, جب ہاں نہیں سانس کی نکل آواز رہا. آتی ہے, کوئی بات نہیں پریکٹس کرنے سے ہو جائے گا. سانس کی جس طرح آواز آتی ہے, جی ہم جب فار ایگزامپل بہت زیادہ ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے, دوڑے ہیں, تو ہم ایک دم سے لمبا سانس لیتے ہیں, اس طرح سے ہم جو کرتے ہیں نا وہ والی آواز آئے گی پہلے, اور پھر ہاں نکلے گا. ہاں ہاں ہاں. ہاں ہاں اب کچھ بہتر تھا, مزید اس پہ آپ ہاں کرتے رہیں. جی جی. خا دال زال را زا زا, سین زا کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے. زا زا. زا ہاں, اور موٹا نہیں کرنا. زا زا اس طرح نہیں پڑھنا. زا زا بالکل سیدھا باریک بٹ سختی سے. زا. زا زا آپ کی آواز بیچ میں احتشام تھوڑی سی زا نا مس ہو رہی ہے. زا ہاں سین سین, سیٹی کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. زا اور سین میں دونوں میں وائبریشن یا سیٹی جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اسی سے جو ہے وہ سا اور سین کا ڈفرنس بنے گا, لال اور زا کا ڈفرنس بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مین حروف ہیں نا جن پہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ اٹینشن دینی ہے, تو ان پہ تھوڑی سی زیادہ پریکٹس رکھیں, کیونکہ باقی تو تقریباً آدھے یا آدھے سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہیں جن میں ہم نے کوئی وہ اس طرح نہیں کر رہے کہ ہمیں مخارج اس کے دیکھنے پڑے یا اس کی ڈیفینیشن میں جانا پڑے کہ اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سا اور لال جو ہے اور زا جو ہے اور سین, ان پہ ذرا فوکس کریں, اور ہا کو ذرا دوبارہ پڑھ کے ہمیں سنا دیں.
हा ہا हा ہا हा ہاں ویری گڈ، اب हा ٹھیک ہو گیا، گڈ، یہ صحیح ہے. اس طرح اس سے پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہاں ہو. نہیں اب نہیں ہوا. اب وہی بات ہے، جب آپ تھوڑا سا زیادہ فوکس ہو کے اس کو پڑھتے ہو نا پھر آپ صحیح پڑھ پاتے ہو، لیکن تھوڑا سا جب آپ ریلیکس ہو کے ہا کو جی پڑھے ہو پھر آپ نہیں پڑھ پاتے. آپ وہ چیز اپنا جو وہ ہے نا فوکس لوز کر دیتے ہو جب پھر ہا نہیں نکلتا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فوکس اور جو بہت زیادہ کہہ لو اپنے جو حلق ہے نا اس پہ آپ کو بہت زیادہ کہہ لو پریشر ڈالنا پڑے گا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہا ہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں 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 گڈ ٹھیک ہے. میر بھائی آپ سنا دیں. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، گڈ. ہا، خا، دال، زال، را، زا، را میں یہ سین، جو وہ ایک زبان کی جو آپ کی وہ ہوئی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، مطلب موٹا پڑھنے میں. را، ہاں یہ جو را میں آپ کا تھوڑا سا وہ زبان تھوڑی سی، ہاں زبان جو آپ کی ٹویسٹ ہو رہی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، اتنا موٹا نہیں کرنا. ہاں سمپل را. را، ہاں را، را، ٹھیک ہے. زا، ٹھیک ہے. سین، سین سین سین، سیٹی کی آواز شروع میں آنی چاہیے، مین وہی چیز ہے سین کی ادائیگی. سین، سین سین، جس طرح زا ادا کیا تھا نا، زا زا شروع میں وائبریشن آئی تھی، اسی طرح شروع میں سین کے جی، سیٹی آنی چاہیے. سین سین. ٹھیک ہے. اچھا اب سب ہو گئے آئی تھنک، سب نے سنا دیا ہے اور ہم نے شروع سے ریویژن بھی کر لی ہے. تو اب کیا خیال ہے، ہم کیا کریں، آگے اور پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم تو آئی تھنک ابھی ہمارے پاس ہے. ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم یا تو لاسٹ لائن پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ایک ہی تھا ہا، اس کو ہم نے ہا کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہوا ہے اور باقی جو ورڈز ہیں وہ تقریباً وہ ایزی والے ہیں، تو ہم لاسٹ لائن کر سکتے ہیں. تو پھر ہماری درمیان میں یہ جو تھرڈ اور فورتھ لائن رہ جائے گی، اس میں سے بھی فورتھ لائن جو ہے ہماری بہت ایزی ہے اور ایک جو تھرڈ لائن ہے وہی تھوڑی سی ذرا کریٹیکل ہے، کافی کریٹیکل ہے. تو بس پھر ہم انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں، ہم لاسٹ لائن کو دیکھتے ہیں. لاسٹ لائن میں فرسٹ لیٹر ہے نون. نون نون سمپل جو ہے وہ این. یہ کسی کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے میرے علاوہ، جس کی وجہ سے نا شور آ رہا ہے، تو پلیز مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اب اچھا نون، نون میں آئی وڈ سے کہ این ہم نے انگلش میں جو پڑھا ہوا ہے سمپل نہ ساؤنڈ ہے. وہی بات ہے کہ جس طرح میں نے بتایا. اب اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی صورت ہے جس میں اکیلا نون آتا ہے حروف مقطعات کی طرح، وہ ہے سورہ قلم جو تبارک الذی جو 29واں سپارہ ہے قرآن پاک کا، اس میں آتی ہے نون والقلم وما یسطرون. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ہم نے نون کو اس طرح نون نہیں پڑھنا، ہم نے یا تو پڑھنا ہے نا یا نی یا نو. ٹھیک ہے، تو اٹس سمپل ساؤنڈ آف این، نا نی نو. ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی موٹا کر کے نہیں پڑھنا، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی کس طرح پڑھنا ہے. سمپل این والی ساؤنڈ ہے، نون نا نی نو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے واو. اچھا واو میں ایک چیز جو ہمارے استاد صاحب بتاتے تھے جب میں نے حفظ کیا، وہ ایک چیز ہے کہ واو جب آپ نے ادا کرنا ہے نا، ایک تو واو کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبلیو یا وی کی ساؤنڈ ہے، وی. ٹھیک ہے، جو انگلش میں وی پڑا ہوا ہے، وی و وین، تو وہ والے وی کی ساؤنڈ ہے سمپل واو کی اگر ہم بات کریں.
اب جب واؤ کی ادائیگی کی بات آتی ہے نا تو ہمارے استاد صاحب بتاتے تھے کہ آپ کے جو ہونٹ ہے نا دونوں وہ گول ہونے چاہیے. یعنی آپ جب واؤ پڑھے تو واؤ، یعنی اگر آپ سمپل بھی وا زبر وا پڑھے تو وا وی وو، یعنی دونوں ہونٹ جو ہیں وہ آپ کے گول ہونے چاہیے واؤ کی ادائیگی کے لیے. نہیں واؤ منہ کے خالی حصے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واؤ ادا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ اس میں آپ نے زبان یوز کرنی ہے، نہ آپ نے اس میں دانت یوز کرنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سمپل منہ کے خالی حصے سے آپ نے واؤ ادا کرنا ہے. وی کی ساؤنڈ ہے، بس ایک جو کہہ لیں فارمیلٹی ہے، یا اس کو قرآن کی خوبصورتی میں پڑھنے میں آتا ہوگا مے بی، کہ آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، یا واؤ کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. واؤ، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں بھی وہی بات ہے کہ واؤ کو کہیں پہ بھی واؤ نہیں پڑھنا قرآن پاک میں، یا ہم نے پڑھنا ہے وا یا وی یا پھر وو. تو اس میں خود ہی سے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، وا وی وو. تو کلیئر ہے سب کو نون اور واو؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے ہا. ہا کو ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں اچھے سے ود ریفرنس ٹو ہا. جو ہم نے حلق والا ہا کی بات کی تھی جو جیم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حلوے والی ہا جو کہ ہمارے سینٹر بالکل حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، اور جو ہا ہے وہ ہمارے چیسٹ والے حصے سے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی، ہم چیسٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ہا پڑھیں تو ہماری آواز یہاں وائبریشن فیل ہوگی، ٹھیک ہے، ہا. اس کے بعد آتا ہے حمزہ. حمزہ کی بھی سملرٹی ہے الف سے، یعنی حمزہ کی ایز سچ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. حمزہ جب بھی آئے گا قرآن پاک میں تو کسی نہ کسی کے ساتھ آئے گا، یعنی واؤ کے اوپر لکھا ہوگا، یا الف کے اوپر لکھا ہوگا، یا پر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو حمزہ بشکل الف وہ اگر ہم دیکھیں گے بھی تختی میں تو، اور اس کے اوپر حمزہ کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آئے گی تو ہم اس کو سمپلی جیسے الف کی ہم نے بات کی تھی آ ای او، سمپل اے والی ساؤنڈ جو ہے وہ ہم حمزہ کی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی وہ نئی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے حمزہ کے لیے. بس حمزہ کی اور آئین کی تھوڑی سی شکلیں رکھنا ہوتا ہے. کہیں لوگ آئین کو حمزہ سمجھ کے یا حمزہ کو آئین سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو بس وہ آگے آگے انشاءاللہ ہم جیسے تختیاں مکمل ہے کہاں پہ آئین ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ میں صرف ایک ہی ساؤنڈ ہے جو ہم نے الف والی رول ہے، الف والا رول ہے وہی ہے سیم، کچھ بھی اور اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے. آ ای سمپل. آگے ہے جی یا چھوٹی یا ہے اور بڑی یا ہے، نو ڈفرینس، کیونکہ اس میں مین چیز ہی یہ ہے کہ ادائیگی میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یو یا کو ہم کہہ سکتے ہیں وائی کی ساؤنڈ، وائی جو ہم نے انگلش میں پڑھا ہوا ہے ایکس وائی زی، وائی یا یوک، ٹھیک ہے. تو یہ وہ وائی والی ساؤنڈ ہے یو، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے یو. یہ بھی منہ کے خالی حصے سے آپ نے ادا کرنی ہے، کوئی دانتوں کو نہیں جوڑنا، کوئی زبان کو دانتوں کے ساتھ نہیں لگانا. سمپل طریقہ ہے یو، ٹھیک ہے. تو کلیئر ہے سب کو؟ تو ہم ایک دفعہ پریکٹس بھی کر لیں گے انشاءاللہ. دونوں یہاں میں کیا ڈفرینس ہے یہ بتا دیں ہم. یا میں بالکل کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف لکھنے کا، قرآن پاک میں لکھے آنے کا فرق ہے. اور یہ ہوگا کہ جس طرح کہیں لکھا ہوگا نون چھوٹی ہے نی، یعنی نون اور یا ساکن ہوگا آگے، تو وہ آگے کچھ تختیاں آئیں گی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق آئے گا جب یا لکھی ہوگی، یعنی چھوٹی یا جو لکھی ہوگی نا، جیسے فار ایگزامپل نون چھوٹی ہے نی لکھا ہوا ہے اور نون کے نیچے زیر ہے اور یا اگر ساکن ہے تو وہ ایک رول بنتا ہے کہ پھر ہم اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوگی تھوڑی سی، نہیں تو ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں ہے اتنا زیادہ. ہاشم بھائی کا کوئی کوسچن ہے؟ جی ہاشم بھائی.
لکھنے آنے میں میرے خیال سے ہوتی ہے. یعنی جب ہم ہاں میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں, یا پھر مطلب اس طرح سے مجھے نہیں ہے کلیئر. شاید میں نے اسی بیس پہ کہا کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ یا جب لکھی آئے گی نا تو وہ نقطوں کی بیس پہ لکھی آئے گی, یعنی ایک اس کا وہ جو سائن شو ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم شوشا کہتے ہیں اور اس کے نیچے یا آ جاتی ہے. لیکن کہیں کہیں مجھے یاد ہے کہ شاید میں نے بڑی یا دیکھی ہے, کیونکہ عربی ایز سچ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی. میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, تو اتنی زیادہ اس چیز کے اندر ان ڈیپتھ تو میں نہیں گیا کہ کبھی میں نے بہت زیادہ غور کیا ہو اس چیز پہ کہ میں نے بڑی یا اس طرح سے کہاں دیکھی ہے. میں بھی مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اس طرح سے کہیں دیکھی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اگر میں کہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی یا ہے لکھنے میں بھی, یعنی بہت سارے ورڈز ہیں جو لکھنے میں ایسے ہی آتے ہیں قرآن پاک میں. تو لیٹ می چیک, انشاءاللہ اس چیز کو میں کلیئر بھی کر دوں گا اگر کہ مجھے کوئی کنفیوژن ہے تو. نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ہم جو سمپل بات یہاں پہ وہی کر رہے ہیں نا کہ ساؤنڈ کی مین تو چیز ہے کہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں مخارج, ٹھیک ہے. تو وہ تو یا جو ہے وہ لکھنے میں بھی فرق نہ ہو, ایسے ہی آتی ہو. تو ڈفرینس جو مین چیز تھی کہ یا جو ہے ساؤنڈ کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, قرآن پاک میں پڑھنے میں کوئی ڈفرینس نہیں. نہیں ہے طلب ہے وہ میرے خیال سے وہ اردو کا والا ہی بڑا ہے, چھوٹی ہے یار بڑی ہے. شاید پھر یہ بات ہوگی, پتہ نہیں پھر یہ عربی کا قاعدہ ہے یا اردو کا قاعدہ, نورانی قاعدہ ہم پڑھ رہے نہیں ہیں. یہ بس ایک لفظ کا ایڈیشن بڑی ہے, وہ نہیں ہے اس میں ایکچولی, مطلب غلطی سے ہو ہاں جاتا ہے ایسا ایشو نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو مین چیز ہے کہ وہی ایک ہی ساؤنڈ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ ڈفرینس ہوتے ہیں کہ جو بھی دیکھیں ریڈ کلر میں ہے یعنی یا دوسری بلیک کلر میں ہے, تو انہوں نے ڈفرینس ہی بتایا کہ کس طریقے سے ادا ہونا ہے. اگر آپ ان کے جو اسی چلے چیز کو اگر ڈیفائن کر اس چیز کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیٹ می چیک, اور میں انشاءاللہ آج کیا ہے تھرسڈے سیٹرڈے کو ہماری نیکسٹ کلاس ہے, تو میں اس میں یہ ساری چیز جو آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا کہ کیا فرق کیا ہے اصل میں کیا چیز ہے. نہیں کیونکہ ویسے وہی بھی بات ہے, اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرتے پھر اس میں فرق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نا, وہ تو ایک ہی ہاں ہے. وہی نا, فرق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور وہی بات ہے کہ ہم نے ایز حافظ قرآن بنتے ہوئے ہم نے کبھی اس چیز کو وہ مطلب لفٹ ہی نہیں کرائی کہ یہ یا کا کیا فرق ہے, کیونکہ ہم نے تو یاد کر کے سنانا اور وہ سارا پروسیس, تو ہمیں کبھی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوا کہ یا کا کیا ہے. ہاں یہ چیزیں عربک جب آپ سیکھتے ہو تو بہت زیادہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہو, لیکن انشاءاللہ پھر بھی میں اس چیز کو دیکھوں گا, کیونکہ جو ہاشم بھائی نے ابھی یہاں پہ سرچ کیا, گوگل پہ کھولا, اس میں تو وہ یا ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا نا, جو یہاں ہم نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا حفظ کرتے ہوئے میں نے تو یہی قاعدے سے پڑھا ہوا, اور ہمیں یہ یا پڑھایا بھی گیا ہے. تو واللہ اعلم جو اب ہمارے پاکستانی مدرسوں کا نظام ہے اب کیا سے سین ہے. تو خیر مین چیز یہ ہے کہ وہی جو ساؤنڈ کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اور اگر وہ یا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر کوئی فرق ہی نہیں ہوگا, کلر پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرے گا. پھر بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس پہ آپ لوگوں کو نا سرچ کر کے یا اپنے استاد صاحب سے کسی سے پوچھ کے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ کلیئر بھی کر دوں گا, ٹھیک ہے. ناٹ اے بگ ایشو, ناٹ اے بگ ڈیل. تو اب ہم اگر آپ لوگ کہیں ٹائم ہے ہمارے پاس تو ہم ایک دفعہ تینوں لائنز کی پریکٹس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ون بائی ون آریان سے شروع ہو جاتے ہیں. آریان الف سے شروع ہو جاؤ اور فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ لائن آپ سنا دو, اسی طرح ون بائی ون سب سناتے جائیں تو انشاءاللہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا تا جیم ہا خ دال ذال را زا سین نون واو ہا حمزہ
یا. ٹھیک ہے. آگے جزاک اللہ. یہ کس نے سنایا ہے؟ آریان نے سنایا ابھی. جی جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ سناتے ہیں. جی بالکل کلیئر ہے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. احتشام بھائی آپ سنا دو. الف با تا ثا جیم ہا جیم کے بعد آپ کی آواز کٹ. دا جی جیم کے بعد دوبارہ ہا سے. ہا خا ٹھیک ہے. دال ذا را زا سین نون واو ہا حمزہ یا. احتشام آپ تھوڑا سا نا ہا پہ جو ہے وہ زیادہ پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے. ہا آئی تھنک آپ کا تھوڑا سا ویک ہے ابھی. ہا کی پریکٹس کرو اور مطلب اس طرح سے کرو کہ بالکل کنٹینیوسلی پڑھو اس کو بیٹھ کے نا. جب کلاس کے بعد اگر فارغ ہو صرف 5 منٹس اس کو دو اور ہا 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 اس کو پریکٹس کرو گے نا. جب بار بار پڑھو گے تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے. آگے میر بھائی آپ سنا دیں. احتشام بھائی کو میں ایک بات بولتا ہوں. احتشام بھائی یہ جو پہلا سے لیسن لیا تھا نا طلحہ بھائی نے اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ ہم نے ڈال دی تو آپ اس سے بھی نا دیکھ کے سیکھ لیں. جیسے انہوں نے سمجھایا تھا پہلے لیسن میں نے بہت اچھے سمجھایا تو آپ دیکھ کے نا اس طرح پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. سیٹرڈے تک کریں انشاءاللہ. سیٹرڈے کو آپ سے یہی سنیں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی میر بھائی. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب نے سنا دیا ہے. آج بھی پارٹیسپینٹس تھوڑے کیوں ہیں؟ 7 انکلوڈنگ می. اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرح سے یہ اس کا کیا حل ہوگا؟ اور بہت جو اگر ہم جس طرح آپ دیکھیں نا 3 لائنز ہماری ہو گئی ہیں 2 لائنز رہ گئی ہیں. تو مین چیز یہ ہے اگر لوگ اس کے بعد جوائن کریں گے تو بہت مشکل ہوگا. لوگ کس طرح ساتھ ساتھ چلیں گے؟ اب حالانکہ جب میں نے دیکھا ہے گروپ میں ووٹ کرنے والے کافی تھے جبکہ جوائن کرنے والے تھوڑے ہیں. اور جب آپ نے اٹینڈنس کا پوچھا تب بھی میں نے دیکھا کہ اٹینڈنس میں ووٹ کافی لوگوں کے تھے. ایسے لوگوں کے بھی ووٹ میں نے دیکھے جو جن کو میں نے کل کلاس میں نہیں دیکھا اور انہوں نے ووٹ کیا ہوا تھا کہ یس آئی واز پریزنٹ. نہیں کر رہے ہیں طلحہ بھائی تھوڑا سا کیا لیں بمپی ڈرائیو ہے صحیح ہے لیکن ایسا ایسا ریگولر اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس کو چھانٹی کر رہے ہیں تو دیکھیں گے ہاں ایسا بس ایسا ہو یہ جائے ہے گا. کہ اور جو باقی جو آپ کے لیسنز وہ ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہم ان کو دے دیں ٹھیک گے ہے. جو پرماننٹ ہوں گے آئندہ. اور پھر انہیں اگر تھوڑی بہت مشکل ہے تو اس کے لیے وہ آپ سے پوچھ لیں گے ورنہ جتنا اچھے سے آپ ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں تو ویڈیو بہت اچھے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس چیز پہ میں کہتا ہوں کہ ہم 2 دن زیادہ بھی لگا دیں گے نا تو کوئی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہی بات ہے آگے سارا جو قاعدہ ہے جو قرآن پاک ہے وہ ان بیسکس پہ جو ہے نا ہمارا ڈپینڈ کرے گا. اگر ہماری یہ اچھی یا اسٹرانگ نہیں ہوں گی پھر مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. وہیں کھڑے رہیں گے ہم. تو بس یہی ہے انشاءاللہ اللہ کرے جلدی سے سب لوگ آ جائیں اور جوائن کر لیں کیونکہ
ہم لوگ تو ٹائم نکال ہی رہے ہیں، ایک موٹیویشن بھی مل جاتی ہے انسان کو، اچھا حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار اچھا لوگ شوق کر رہے ہیں اس چیز کا، جو کہ بالکل کرنا چاہیے، ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے لیے آسانی کرے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کے لیے نہ بس ان چیزوں کو پرائیورٹائز کر سکیں اپنی زندگیوں میں. بس ہمیں سمجھ نہیں ہے، سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں. لیکن خیر، تو اب بتائیں آگے کچھ پڑھنا چاہیں گے مزید یا آف کریں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے 6 ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے 15 ہوں، انشاءاللہ آئی ایم اویلیبل. ایک بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پھر مجھے اجازت دیں. ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم.